السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہماری تختی نمبر اول کا اختتام ہوگا اس میں۔ تو آپ نے پہلے اسباق بھی الحمدللہ سارے پڑھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ آج ہمارا انشاءاللہ العزیز تختی نمبر اول کا اختتام ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو ہا حمزہ یا۔ تو پیارے بچوں، اب جو واو ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے واو کو ادا کیا جائے، یعنی شروع میں بھی ہونٹ گول ہوں اور آخر میں بھی ہونٹ گول ہی رہیں، اور بیچ میں جو ہونٹوں کا خلا ہے یہ کھلا رہے، جس طرح واو واو۔ اب اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ واو کو ادا کرنے میں اوپر کے جو دانت ہیں یہ نیچے کے ہونٹ میں دبا کر واو کو ادا کرتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ واو واو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ بہت ہی الگ طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں و، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی جو دانت ہیں واو کی ادائیگی میں دانتوں کو کوئی بھی دخل نہیں ہے، یعنی واو تو صرف ہونٹوں سے ہی ادا ہوتا ہے، دانتوں سے ادا بالکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے پھر ہم اس کو ہونٹوں سے ادا کریں گے وہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، اب پھر آپ کو میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ واو واو۔ اب ہم اس کو بھی 5 الف کے برابر ہی کھینچیں گے، یعنی اس کے اوپر نشاندہی نہیں ہے تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے ہا۔ اب یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ ہا اور دو ہا کیوں ہے؟ تلفظ تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ دو ہا کیسے ہیں؟ ایک گول دائرہ کی ہا، گول گول ہا، اور دوسری 2 آنکھوں والی ہا۔ یہ ہا تو ایک ہی ہے، مگر یہ جو لکھے ہوئے ہیں ان کی شکلیں 2 ہیں، یعنی گول بھی یہ ہا لکھا جاتا ہے اور 2 آنکھوں والا ہا بھی یہ لکھا جاتا ہے۔ پڑھنے میں ایک ہی جیسے ہیں، لکھنے کی صورت میں جو ہے یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اور ایک ہا جو جیم کے بعد ہے وہ بھی تو ہا ہے، مگر دونوں کو الگ الگ کیوں لکھا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح قاف اور کاف میں فرق ہے، یعنی قاف جو نقطے والا ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور جو دوسرے والا ہے اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر قاف کو ہم نے باریک پڑھ دیا، موٹے قاف کو، تو اس کا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا اس سبق میں کہ قرآن کریم کا جو معنی ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ یہاں بھی ہے کہ ہا الگ ہے اور ہا الگ ہے، اس لیے اگر ہم ہا کی جگہ جو جیم کے بعد ہے ہا کو ادا کریں گے یا ہا کی جگہ ہا کو پڑھیں گے تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا جو اوپر والی جیم کے بعد ہے وہ ہے ہا، اور جو یہ والی ہا ہے جس کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ ہا، یہ سینے سے ادا ہوتی ہے ہا، اور وہ جو ہے وہ گلے سے ادا ہوتی ہے ہا۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے، اس کو کہتے ہیں ہا، اس کو کہتے ہیں ہا، یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں۔
آگے حمزہ، اب حمزہ بھی دو ہیں، ایک حمزہ لکھا جاتا ہے بالکل الف کی طرح، اور دوسرا حمزہ جو یہاں تختی نمبر اول میں لکھا ہوا ہے، یعنی عین کا جو سرہ ہے اس کی طرح بالکل، اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں پڑھے تو ایک جیسے جاتے ہیں، دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے، مگر لکھنے کی جو صورتیں ہیں وہ الگ الگ ہیں، لکھے دونوں الگ الگ جاتے ہیں، الگ الگ شکلوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھیں، جو حمزہ الف کی شکل میں ہے تو الف اور حمزہ میں پھر کیا فرق رہے گا، کیونکہ اکثر بچوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے قاری حضرات حمزہ کو بھی الف کہہ دیتے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، آج میں آپ کو الف اور حمزہ میں بھی فرق بتاؤں گا کہ جو الف کی شکل جیسا حمزہ ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا، الف کیسے پڑھا جائے گا۔ ایک بات یاد رہے کہ جو الف ہے وہ بالکل ایک لکیر کی طرح، اس کے اوپر نہ زبر ہوگی، نہ زیر ہوگی، نہ پیش ہوگی، نہ ہی چھوٹی دال جس کو ہم جزم کہتے ہیں وہ ہوگی، نہ ہی تین دانتوں والی یعنی جس کو چھوٹا ڈبلیو کہا جاتا ہے وہ بھی نہ ہو، اور بالکل چھوٹی سی لکیر ہو تو اس کو الف کہتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہ ہو، خالی لکیر ہو اس کو الف کہتے ہیں، جس طرح تختی نمبر اول میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور حمزہ جو الف کی شکل جیسا ہے اس کو کیسے سمجھا جائے گا، اس کو کیسے پہچانا جائے گا، اس کو اس طرح پہچانا جائے گا کہ اس کے اوپر یا زبر ہوگی، یا زیر ہوگی، یا پیش ہوگی، یعنی یا چھوٹی دال ہوگی جس کو جزم کہتے ہیں، یا چھوٹا ڈبلیو ہوگا، تب وہ حمزہ ہوگا، یعنی کوئی سی بھی حرکت آئے گی حمزہ کے اوپر، الف کے اوپر، تو وہ حمزہ بن جائے گا، الف نہیں رہے گا، جبکہ الف بالکل خالی ہوگا، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی۔ ان دونوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا حمزہ یہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں جو بالکل عین کی طرح ہے، تلفظ دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی حمزہ ایک الف کی شکل جیسا جو ہے، اور دوسرا یہ، دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے، مگر لکھنے کی جو شکلیں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے یا، یا کو کیسے، یا دو، یا ٹھیک ہے۔ اب عموماً قرآن میں بھی لکھا ہوتا ہے، قیدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یا کبھی لمبی لکھی جاتی ہے، کبھی چھوٹی لکھی جاتی ہے، تو اس لیے بچوں کو سمجھانے کے لیے دوسری یا لکھی گئی ہے، مگر یہ ہے ایک ہی یا، تلفظ اس کا ایک ہی ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے ہی یہ دو یا لکھی گئی ہے۔ تو میں اس سبق کو دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو جب صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو آپ صحیح پڑھ سکیں گے۔ واو، ہا، حمزہ، یا۔ آج میں پھر آپ کو یہ پوری تختی ریپیٹ کراتا ہوں تاکہ آپ کے جو ذہن میں یہ دوبارہ سبق بیٹھ جائیں کہ کون سے حرفوں کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کون سے 5۔ پھر شروع کرتا ہوں، اس تختی کو شروع سے آخر تک پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد،
فا قاف کاف لام میم نون واو ہاء حمزہ یا۔ تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری تختی نمبر اول کا اختتام ہو چکا ہے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی منزل مقصود پر پہنچائے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، ہمارا ساتھ دیں، اور آگے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ اس کو سیکھ سکیں اچھے طریقے سے۔ انشاءاللہ اینڈ ویڈیو میں کچھ معلومات میں آپ کو تختی نمبر اول کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی کہ کون سے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور موٹے حروف کون سے ہیں، باریک کون سے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، بیل آئیکن کو دبانا ہے تاکہ تمام اسباق ہمارے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اور اگر کسی ساتھی کو، کسی بھائی کو بھی کوئی سوال کرنا ہو کمنٹ میں تو وہ کمنٹ کریں ہمیں، ہم انشاءاللہ اس کا ضرور رپلائی دیں گے، اور آگے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بآسانی قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم۔